اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ احقاف کا تیسرا رکوع ہے۔ جیسا کہ اس سورت میں شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ تخریب کے بعد تعمیر کرے، پرانے نظاموں کو توڑے اور نئے نظام کی تعمیر و تشکیل کرے۔ اس کے چند بنیادی اساسی اصول پچھلے رکوع میں بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کائنات پر اس کی گرفت کو تسلیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اسے ماننا، کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت پر پختہ یقین رکھنا اور انسانیت کی خدمت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا۔ لیکن جو لوگ انسانیت کے اس پروگرام کو قبول نہیں کرتے ان کی کیا سزا ہے، اس کا تذکرہ پچھلے رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا تھا، اور پھر اس رکوع میں قوم عاد کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو قومیں اس انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو نہیں مانتی، انسانیت کی تعمیر صحیح خطوط پر نہیں کرتی، ان کی تخریب ضروری ہو جاتی ہے، انہیں توڑنا، ختم کرنا لازمی قرار پاتا ہے۔ تو جیسے قوم عاد کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، آج مکے والوں کے ساتھ بھی اور ہر ظالم اور متکبر کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے مکے والوں باز آ جاؤ، ظلم و تکبر اور غرور چھوڑو اور اس سچے دین کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی تعمیر و تشکیل کرو۔ قرآن حکیم نے کہا واذکر اخا عاد، یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی کو۔ قوم عاد کا بھائی حضرت ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام جنہیں قوم عاد کا بھائی قرار دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی یہاں حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قومی بھائی، اس کا مطلب یہ کہ قومیں نسل سے بنتی ہیں، زبان سے بنتی ہیں، اوطان سے بنتی ہیں۔
مذہبی بھائی نہیں ہے، وہ تو ابھی کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ یہ اخوت قومی ہے، اس لیے کہا وذکر اخا عاد، قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں ظلم و تکبر، کفر و شرک کے سبب ڈرایا، انذار کیا، ان کے غلط اعمال کے نتائج سے انہیں باخبر کیا۔ احقاف کا علاقہ بہت وسیع علاقہ، ربع الخالی جسے کہا جاتا ہے، جو آج کل سعودی عرب میں اور کچھ حصہ اس کا بحرین میں، عمان میں، یہ پورا کا پورا ربع الخالی کہلاتا ہے، یعنی ایسا صحرا جس میں کوئی آبادی نہیں ہے، اس کے قریب یہ ایک بستی حضرموت اور نجران کے درمیان ایک قوم ارم عاد، جس کا سورۃ الفجر میں بھی تذکرہ ہے۔ ارم عاد ایک قوم بستی تھی، بہت قداور، بہت لمبی چوڑی، طاقتور، قوت اور شان و شوکت والی۔ انہوں نے ظلم و تکبر کا نظام بنایا ہوا تھا، تو احقاف کے علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ظلم و تکبر اور کفر و شرک سے۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، حالانکہ اس قوم سے پہلے اور بعد، آگے پیچھے ڈرانے والے بہت سے گزرے ہیں۔ یا تو قوم عاد ہی کو ہود علیہ السلام سے پہلے کچھ انبیاء سیدھے راستے پر لانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے، یا اس سے مراد ہے آگے پیچھے، یعنی فلسطین اور شام میں اور یمن کے علاقے میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، تو بہت سے ڈرانے والے ان سے آگے اور پیچھے ہر جگہ بہت سے گزرے ہیں۔ یعنی قوم عاد بالکل ہی ایک نئی اور اجنبی قوم نہیں تھی کہ اس کے سامنے پہلی بار ہود علیہ السلام نے آ کر انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کی ہو، بلکہ انہیں معلوم تھا سچے انبیاء آتے رہے ہیں اور وہ غلط کاموں، ظلم و تکبر سے بچاتے رہے۔ انہوں نے ڈرایا اس اصول پر کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی مت کرو، کسی متکبر، ظالم انسان دشمن کو خدا مت سمجھو، غلامی تو صرف اور صرف، عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آئے گا اگر تم نے یہ بات نہ مانی، اللہ کی عبادت اختیار نہیں کی، تکبر اور غرور میں مبتلا رہے، تو ضرور ایک بہت بڑے دن کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ عموماً قوموں کا ایسا ہی رویہ ہے کہ جب انہیں سیدھے راستے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑتے۔ غلامی جو رچی بسی ہوتی ہے، سرمایہ پرستی کا مرض جو ان کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں ان کا قول نقل کیا ہے، قالوا، وہ کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ہود علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم جن خداؤں کو پوج رہے ہیں ان سے ہمیں بہکا دو، جو در نسل ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، بابائے قوم کی جو ہم اتباع کر رہے ہیں، پرانے لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس پرانے طریقے کے مطابق جو ہمارے بنے ہوئے خدا ہے
کوئی فرعون کی صورت میں تو کوئی نمرود کی صورت میں، کیا تم ہمیں اس سے بہکا کر ہمیں اس سے پھیرنا چاہتے ہو؟ تکبر اور غرور کرتے ہوئے انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ بہت بڑا عذاب ہمیں گھیرنے والا ہے تو لے آ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، جس سے تو دھمکا رہا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ جو تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو عذاب آئے گا، تو لے آ وہ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ انما العلم عند اللہ، عذاب کس تاریخ کو آئے گا اور کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس وقت تمہاری لمٹ ختم ہوتی ہے، تمہاری حد ختم ہوتی ہے اور کس وقت تم پر عذاب آنا ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا علم عذاب کا اور ظالم اور متکبر قوموں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ شہنشاہ مطلق احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، اور وہ اسی کے علم میں ہے۔ میرا فریضہ تو صرف اتنا ہے کہ ابلغکم ما ارسلت بہ، مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں تم تک پہنچا دوں، اور وہ میں نے پہنچا دیا۔ میں نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی کہ تمہیں زبردستی طور پر مسلمان بناؤں، اس دین کی اتباع کی بات کروں۔ میرا کام سچا پیغام پہنچا کر تم پر حجت قائم کرنا ہے، تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جتنا میرے پاس پیغام اللہ کا ہے اتنا میں بیان کروں گا۔ دن کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے عذاب کی، یہ اللہ جانے اور تم جانو۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میرے بس میں یا میرے پاس جو پیغام آیا تھا وہ تو میں نے پہنچا دیا، اب اس سے ہٹ کر تم مجھ سے یہ سوالات کر رہے ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے تمہاری جہالت ٹپک رہی ہے۔ وَلَٰكِنِّي، لیکن میں دیکھتا ہوں، اراکم قومًا تجہلون، تم جاہل قوم ہو، اپنے بدعمالیوں کو دور کرنے کے بجائے، اپنے معاشرے کی درست خطوط پر تعمیر و تشکیل کے بجائے خود عذاب کو دعوت دے رہے ہو کہ کب آئے گا۔ لوگ تو کسی خوشی کے دن کو گنتے ہیں اور اس کی تاریخ معلوم کرتے ہیں کہ خوشی کب آئے گی، انعام کب ملے گا، تم سزا کے دن کی گنتی کر رہے ہو، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی۔ ایک مجرم خود ہی سزا کے لیے تاریخ مانگ رہا ہو، اپنے جرم سے توبہ طائب نہیں ہو رہا، جرم پر سزا کی دلیری کہ جی سزا کب ملے گی اس کی تاریخ متعین کر کے بتاؤ، تو یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو، تمہیں قومی نظام کا شعور نہیں ہے، قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں، ان کی تعمیر کیسے ہوتی ہے۔ میں تمہارا قومی بھائی ہوں اور تمہیں قوموں کی ترقی کے اصول اور ضابطے بتلا رہا ہوں، درست خطوط پر اقوام کو کامیاب ہونے کے راستے اور طریقے بتلا رہا ہوں، اور تم آگے جہالت سے کہتے ہو کہ نہیں جی یہ تو ہم نے نہیں کرنے، البتہ سزا کا دن بتا دو کہ سزا کب آئے گی۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما رأوہ عارضا، صحرائی علاقے میں تھے، بارشوں سے ہی وہاں تمام تر ترقیات ہوتی ہیں، لیکن ایک طویل عرصے تک ان کے اس تکبر اور غرور کے بعد بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی شروع ہو گئی، اور جب بارشیں نہ ہوں تو درخت نہیں ہوتے، اور صحرا ہو تو وہ مکمل ریت میں بدل جاتا ہے، ہر چیز خشک ہو کر
ترنت برنڈ ہو جاتی ہے۔ گرمی کی شدت سے ربع الخالی اتنی شدت کی گرمی پڑتی ہے تو درخت ٹنڈ منڈ ہو گئے۔ ریت جو بارش اور پانی سے جمع ہوا ہوتا ہے وہ بکھر کر بہت باریک ہو گیا، اور اس کے 6-7 مہینے سال کے بعد انہوں نے دور سے ایک بادل آتا ہوا دیکھا۔ قرآن کہتا ہے رأوہ عارضاً مستقبل اودیتہم، کہ ان کی وادیوں کا رخ کیا ہوا ہے دور سے، بادل نے گھٹا ٹوپ اندھیرے آ رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے کہ 6 مہینے سال کے بعد بارش برسنے والی ہے، بادل خوب جمے میں چلے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو اب ہم پر بارش برسائے گا اور ہمارے قسمت جاگ جائے گی، ہمارے درخت نباتات ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ تو بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ بادل برس کر ہماری قسمت بدل دے گا۔ قرآن کہتا ہے بل ہوا ما استعجلتم بہ، ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ بادل نہیں تھا، یہ تو وہ عذاب تھا جو تم جلدی سے مانگ رہے تھے۔ تم کہتے تھے کہ لے عذاب فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یہ بادل نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے، وہ چیز ہے جو تم جلدی طلب کر رہے تھے۔ کیا ہے یہ؟ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہواؤں کا جھکڑ ہے، تیز ہوائیں ہیں جس میں بڑا ہی دردناک عذاب ہے، اذیت دینے والا ہے۔ فیہا عذاب علیم، مکے والوں کو یہ قصہ خاص طور پر سنایا جا رہا ہے جی، صحرائے بدر میں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ کہاں مکہ کی پرامن زندگی سے نکال کر صحرا میں لا ڈالا، اور جو کچھ وہاں ہونے والا ہے اس کو گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں پہلے سے بتلایا جا رہا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اسی طرح کی تیز ہوا اور جھکڑ غزوہ خندق کے موقع پر چلا، جس نے خیمے اور تنابیں توڑ دی، اور مکہ والی جو اتحادی قوتیں ہیں وہ شکست سے دوچار ہوئیں۔ قرآن نے یہ قصہ انہیں سنایا کہ ریح فیہا عذاب علیم، جیسے ہی بادل گھٹا ٹوپ اندھیرے قریب پہنچے، تیز ہواؤں کے جھکڑ، ریت باریک ہو چکا، درخت ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے۔ اب جب تیز ہوا چلی تو قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا، تدمر کل شیء، جو بھی اس بستی میں چیزیں تھیں، درخت تھے، مکانات تھے، بلڈنگیں تھیں، عمارتیں تھیں، انسان تھے، ہر چیز جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دی گئی۔ تدمر، کسی کو بنیادوں سے اکھیڑ کر پھینک دینا، تدمیر، ایسی تخریب، ایسا انقلاب کہ کسی سسٹم کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دیا۔ تو تدمر کل شیء بامر ربھا، اللہ کے حکم سے ہر چیز اکھاڑ کر پھینک دی اس عذاب نے، اس تیز ہوا نے۔ 8 دن تک تیز جھکڑ چلا، انسانوں کو اٹھا اٹھا کر دیواروں پر، درختوں پر، گرد و پیش میں ریت، تپتے ہوئے ریت پر ہوا آتی، انسان کو اٹھاتی اور گھماتی اور اٹھا کر پٹک دیتی۔ درخت جڑ سے اکھیڑے جاتے اور وہ اٹھا اٹھا کر انسانوں کے اوپر مارے جاتے۔ عمارتیں اور بلڈنگوں پر درخت ٹکراتے اور دیواریں منہدم ہو جاتی، بنیادیں اکھڑتی اور دوسری بنیادوں پر ڈھہ جاتی، پوری چیز کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔
درخت تباہ، بلڈنگیں تباہ، انسان تباہ، ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی۔ تدمر کل شیء بامر ربھا۔ 8 دن کے اس جھکڑ کے بعد قرآن کہتا ہے فاصبحوا، ہوا اس صبح کے وقت بند ہوئی کہ لا یرا الا مساکنہم، سوائے ان کی بستیوں کے کھنڈرات کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بالکل پوری بستی نیست و نابود کر دی گئی۔ لا یرا الا مساکنہم، کھنڈرات رہ گئے، ٹوٹے پھوٹے ڈھونڈ رہ گئے، عمارتیں گر گئی، انسان ختم کر دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ قوم عاد کا قصہ سنایا اور کہا کہ دیکھو وہ اتنے طاقتور اور مضبوط تھے، اس کے باوجود بھی ہماری اس طوفان نے انہیں تباہ و برباد کر کے مٹی بنا دیا۔ مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، تمہیں ہم نے وہ طاقت اور قدرت اور ویسی گرفت اور حکومت نہیں دی جیسی طاقت اور گرفت اور حکومت ہم نے ان کو دی تھی قوم عاد کو۔ ان کے قد بھی بڑے مضبوط تھے، مال و دولت بھی بہت تھا، عمارتیں اور بلڈنگیں بھی بڑی ترقی یافتہ تھیں، باغات اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت کچھ تھیں۔ مکہ تو محض چٹیل پہاڑوں کا علاقہ ہے، نہ زراعت نہ کاشتکاری۔ ایک زمزم کا کنواں اور مکے والوں کے مکانات اس کے مقابلے میں تو محض ایک دیہات اور گاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس تو صرف تجارت، اور ان کے پاس تجارت بھی، زراعت بھی، اور اپنے دور کی طرح کی دستکاری اور صنعت بھی، تو تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ لقد مکناہم فی ما ان مکناکم فیہ، اور پھر یہی نہیں وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ، علم سیکھنے کے لیے ہم نے انہیں کان دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، دل دیا تھا۔ علم کے 3 ذرائع ہیں، آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہے، کانوں سے چیزوں کو سنتا ہے، اور دل سے باتوں کو سمجھتا ہے۔ جو کچھ آنکھیں دیکھتی اور کان سنتے ہیں وہ جب دل میں پہنچتا ہے تو دل اس کی تفہیم حاصل کر کے اچھے برے، صحیح اور غلط، حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے۔ ہم نے قوم عاد کے ان لوگوں کو یہ تینوں صلاحیتیں دی تھیں، لیکن فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، لیکن نہ انہوں نے اپنے کانوں کو استعمال کیا، نہ آنکھوں سے صحیح طور پر مشاہدہ کیا، اور نہ دلوں سے بات سمجھی۔ تو ان کے ان تینوں ذرائع علم نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ما اغنا عنہم، ان کے کسی کام نہیں آئے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل، من شیئن، کسی معمولی سی چیز میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ تینوں ذرائع علم انہوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ جیسے مکے والو تم متکبرو، تم نے بند کر رکھے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر جیسے اللہ نے مہر لگائی ہے ان کی بد کرداری کی وجہ سے، ایسے ہی ان کا معاملہ بھی تھا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے تو نہ آنکھوں نے کام دیا، نہ کانوں نے کام دیا، نہ دل نے بات سمجھائی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس کا مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے جس عذاب کا، اس عذاب نے آ کر انہیں گھیر لیا، اور تیز ہوا نے پٹخ پٹخ کر ان کی ہڈی بوٹی ایک کر دی، ان کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر کے مٹا کر رکھ دیا۔ آج بھی اس کے مٹے مٹائے کھنڈرات موجود ہیں،
مکے والوں سے کہا کہ تم جاتے ہو جب سفر پہ تو تمہیں یہ کھنڈرات نظر آتے ہیں، تو ذرا دیکھ لو کہ جو قومیں انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ پرانے فرسودہ نظام کی تخریب ضروری ہو جاتی ہے، تدمیر ضروری ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں کیا ہے ایسے ہی مکے والوں تمہارے ہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر تم باز نہ آئے، تم نے مذاق اڑایا، تکبر اور غرور کیا، تو تم بھی ذلت امیز عذاب میں مبتلا ہوگے۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تم نے ناحق زمین میں تکبر اور غرور شروع کیا ہوا ہے، جو فسق و فجور اور قانون اور ڈسپلن کو توڑنے کا عمل تم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ذلت امیز عذاب تمہارا منتظر ہے۔ اور انسانی تاریخ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں، پھر احد میں، پھر خندق میں، پھر باقی غزوات میں اور فتح مکہ کی صورت میں یہ تمام ذلیل اور رسوا ہوئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتلائے ہوئے خطوط پر نیا نظام قائم کرتے ہوئے حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد انسانی جان اور مال محترم ہے، کوئی بھی انسانوں کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، غلاموں اور کمزوروں اور خادموں کے حقوق بیان کیے، غیر مسلموں کے حقوق بھی حضور نے بیان کر دیے کہ معاشرے کی تشکیل ان خطوط پر ہوگی۔ تو تعمیر کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ جو اس پروگرام کو تسلیم نہیں کرے گا اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ایک تو مکے والوں کے سامنے قوم عاد کا یہ نقشہ کھینچا، اور پھر اس مکہ مکرمہ کے چاروں طرف اور ان بستیوں کے باقی اطراف میں ان کی بھی تفصیل ایک مختصر آیت میں آگے بیان کی، اور یہاں تک واضح کر دیا کہ یہ پروگرام نہ صرف انسانوں کے لیے ہے بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ جنات بھی اس پروگرام کو قبول کر کے اپنا داخلی نظام مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ